اللہ کر دے تو اس میں کوئی بعید نہیں۔ خیر، شیخ کبیر احمد رفعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے روحانیت کا چشمہ خشک ہو جائے نا، روحانیت کا، تو پھر عقل کے باغیچے میں خاک اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فتنے اور فساد جو پھیلے امت میں، یہ بڑے بڑے جو آج کل بھی ٹی وی پر آتے ہیں نا، سکالر جن کو کہا جاتا ہے، ڈاکٹر، سکالر، فلانا فلانا، یہ جتنے نام آتے ہیں نا، یہ اصل میں وہ بیچارے جن کی عقل کے باغیچے میں خاک اڑتی ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے بڑی عجیب بات فرمائی حاجی صاحب سے، فرمایا حضرت جب آپ سے تعلق ہوا، اس تعلق کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھ پہ جو خاص فضل فرمائے وہ یہ تھے کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے شان نزول کے اعتبار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پاک اپنے مورد کے اعتبار سے، اس کے باہم جو علمی قسم کی بحث چلتی ہے، جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے اشکالات حضرت آپ کی برکت سے اللہ نے مجھ سے دور کر دیے ہیں۔ جیسے یہ جاوید غامدی ہو گیا، اور بڑے بڑے آج کل یہ مرزا جیلمی بدبخت ہو گیا، یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ آج کل آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے عقل کے مارے ہوئے ہیں۔ کس کے مارے ہوئے ہیں؟ عقل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے نا جی، ناراضگی آ جاتی ہے، ناراضگی آ جاتی ہے، یقین جانیں یہ آپ سے میں ابھی کچھ بات ایسے عرض کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں دن کو، اپنے اپنے مسئلے پیش کرتے ہیں، تو ہمارا اس مختصر سا جواب ہوتا ہے، لمبی چوڑی علمی بات سے نہیں کرتا میں۔ ایک آدمی مرزا جیلمی سے متاثر اس دن آیا، اس دن آیا تو مجھے کہتا ہے حضرت یہ اتنا بڑا اسکالر ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں نے کہا ہوگا، پھر کہ جی وہ بہت اچھی تقریر ہے ان کی، بڑا اچھا خطاب ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس کے عقائد پہ جو بات اس نے کی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، میں جب اس کا جواب دوں گا تو یہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے پہلے سے، یہ جواب دوں گا یہ بھی پتہ ہے آپ کو۔ آپ مجھے بحث میں جانا چاہتے ہیں تو فقیر کا مسلک بحث کا ہے نہیں، صرف میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مرزا جیلمی کی طرز کا کوئی اور آدمی آیا کہ نہیں آیا؟ اس طرح کا کوئی اور آدمی آیا ہے؟ تو اسی کہا نہیں۔ میں نے کہا تو ضروری اسی بدبخت کی اتباع کرنی پھر؟ اتنی بڑی اللہ کی جنت، مرزا جیلمی کے علاوہ تو پھر سارے گئے جہنم میں، کیا ہوگا پھر اس کا؟ ہاں کہہ رہے کہ جی بات تو اب ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی کو ٹھیک سمجھ کے جاؤ، ابھی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، بات سمجھ گئے میری؟ دوسری بات بڑی عجیب کہی، یہ جو بات ہے نا قرآن اور حدیث، اصل میں یہ لوگ باقاعدہ اللہ والوں کی صحبت و تربیت کا مرحلہ گزارا نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں ایسی گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت دوسری بات اللہ پاک نے مجھے یہ نصیب فرمائی، اور دوستوں میں آپ سے عرض کروں، پہلے میں یہ نقطہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت علی الدین جو ہے نا، یہ فناء نفس کے بعد نصیب ہوتی ہے، فناء قلب کے بعد نصیب ہوتی ہے، اور فناء نفس اور فناء قلب صوفیانہ تعبیر اور تشریح کے مطابق جب تک ذکر کے باطنی مراحل طے نہیں ہوتے، اس سے پہلے تک انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، شہرت پسندی کا شکار ہوتا ہے، عجب اور انانیت کا شکار ہوتا ہے، اپنے علمی گھمنڈ کے اندر رہتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے دوسری بات بڑی عجیب فرمائی۔ اب یہ تو اشارہ میں نے کر دیا، آگے ماحول کے اندر بڑے بڑے ملحد آپ کو نظر آئیں گے، بے دین نظر آئیں گے۔ اب تیسری بات جو عرض کی نا، اس کا تعلق میرے اور آپ کے ہر فرد سے، ہر مرد عورت سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت جب سے آپ سے تعلق ہوا نا، تیسری چیز جو اللہ نے مجھے نصیب فرمائی وہ یہ ہے
کہ میرے سامنے اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے یا میری مذمت کرتا ہے اس کا اثر میرے قلب پر نہیں ہوتا. یعنی میری مدح کرنے والے اور ذم کرنے والے میری نظر میں برابر ہو گئے ہیں. یہ بڑا مشکل مقام ہے سر. میری تعریف کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے میری نظر میں برابر ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ تھوڑی سی مزاج کے خلاف کوئی ہو جائے نا تو کان سرخ ہو جاتے ہیں آدمی کے، کان سرخ ہو جاتے ہیں، دل پر بڑا سخت قسم کا بوجھ آتا ہے. ہو میری مذمت ہو رہی ہے، میرے بارے میں یہ کہا ہے، میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، میں ایسا ہوں. اللہ اکبر. یہ بڑا مشکل مقام ہے جی، مدح اور تعریف اور مذمت. تعریف اور مذمت. کوئی تعریف کرے تو بندہ پھولا نہ سمائے، اور تھوڑا سا مزاج کے خلاف ہو جائے تو زمین آسمان اکٹھا کر دے. اور بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا حضرت تیسری چیز اللہ نے یہ نصیب فرمائی. اللہ اکبر. ہمارے بڑوں کی عاجزی اور انکساری دیکھیں. خط جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، خط جب مکہ مکرمہ پہنچا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط کو پڑھا. خط کے جواب میں لکھا، مولانا مبارک ہو، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں. مولانا مبارک ہو، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل ہے، میرے حق میں بھی دعا کرو کہ اللہ یہ چیزیں مجھے بھی نصیب کر دے. میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے یہ دولت نصیب کر دے. یہ باتیں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں نا اسے ہے بڑی اہم باتیں ہیں. نجات اسی پر ہوگی. اچھا، کئی بزرگ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں مبارک کرے. لیکن یہ مقام جب آتا ہے نا، اگلے کی دادی نانی یاد کر دیتے ہیں. پھر نہ اللہ یاد ہوتا ہے، نہ نبی یاد ہوتا ہے، نہ قیامت یاد ہوتی ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. ہمارے برصغیر پاک و ہند کا بہت مبارک خاندان ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس خاندان کے برصغیر پر بڑی احسانات ہیں. یہ حدیث کو مدینہ پاک سے لایا انہوں نے، سنت کو، حدیث کو ہندوستان میں تعارف کروایا انہوں نے، اور بڑا ہی مبارک خاندان ہے. کیا ان کی علمی خدمات، کیا ان کی تفسیری خدمات، حدیث کی خدمات، تصوف کی خدمات، جہاد کی خدمت. اللہ نے اس خانوادے سے اتنا کام لیا، اتنا کام لیا جس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں بیان کر رہے تھے، اور دہلی میں بیان کرنے کے بعد جب آپ کا خطاب عروج پر تھا تو ایک آدمی نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ نے اپنے پیاروں کی رسیاں بھی ہمیشہ ٹیٹ کرا کے رکھی ہیں. کسی نے کسی کے ہاتھ میں دی ہیں. ساری دنیا پیر مانتی ہے، مقتدی دشمنی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے. مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کدھر مانتے ہیں؟ محلے والے کدھر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے. اسی لیے یہ لوگ اکثر بڑے بڑے اولیاء کرام کے فیض سے جو محرومی ہوتی ہے نا، اس محرومی کا سبب اگر یہ لوگ شیخ کو عقیدت کی نظر سے دیکھیں، ان پر اگر عقیدت اور محبت کی نگاہیں روز پڑیں تو پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. 4 لوگ، زن شیخ، فرزند شیخ، خادم شیخ اور محلہ شیخ. یہ 4 لوگ اگر کسی اللہ والے کی قدر کر لیں نا، قدر کر لیں، سبحان اللہ، پتہ نہیں ان کو کیا سے کیا مقام عطا ہو. لیکن یہ دولت اللہ رب العالمین بغیر محبت کے دیتے نہیں. اس پر بھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ عرض کروں گا.
شاہ اسماعیل شہید کو ایک آدمی نے بکواس کی اور بڑے سخت فکرے کسے، حرامی تک کا لفظ کہا، تو شاہ جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ جواب میں فرمایا مجھے ایسی بات نہ کرو، اس مجمع میں میری ماں کے نکاح کے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری والدہ کے نکاح کے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر جو بات یاد آئی تھی نا، کیا عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، اللہ کا جو نام ہے، اس کے فیض اور ثمرات اور اس کے اثرات اور برکات جو ہیں، یہ محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ ہمارے شیخ خواجہ عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ غیرتی ہے، اللہ غیور ہیں، اور اللہ کے پیارے بھی غیور ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کی توحید کا پرتاؤ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا نام جو ہے نا، ہر کے ہومے پر نہیں پھینکنا، ہر کے ہومے پر جو محبت سے آئے، عقیدت سے آئے، اس کو اللہ کا نام سکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جیسے شیخ عبدالقدوس ان کا ذکر کیا نا میں نے، حضرت گنگوہی کا، آپ سے 600 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبدالقدوس گنگوہی۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 600 سال پہلے فرمایا تھا کہ عرصہ دراز کے بعد، کئی سو سال کے بعد میری اس مسند پر ایک شخص پیدا ہوگا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر اپنے دین کا بہت بڑا کام لیں گے اس سے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت گنگوہی میدان میں آئے تھے نا، تو اس وقت کے صاحبان کشف آپ کی اس پیشن گوئی کی تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اس کی تعبیر رشید احمد گنگوہی ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کی محبت، کونوا مع صادقین۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ وصال فرما رہے تھے نا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کے بیٹے نے کوئی قدر نہ کی آپ کی، وہ باپ کی نظر سے دیکھتا رہا، مرشد اور شیخ کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ کسی کاروبار میں لگ گئے اور کاروبار بھی کبوتروں میں شروع کر دیا، کبوتریں۔ اور جب شیخ قدوس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا، تو علاقے کے جو حجام کا بیٹا تھا، حضرت کا جانشین ہو گیا۔ اور ایک دن وہ بیعت دے رہے تھے لوگوں سے، صاحبزادہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا نا، تو آ کر طنزیہ جملے میں کہا، نائی حجام ولی اللہ کیسے بنے، پیر کیسے بن گئے؟ نے فرمایا جب سے آپ کبوتر باز بنے، جب سے تم نے کبوتریں اڑانا شروع کیے نا، اس وقت سے میں نے یہ کام شروع کیا۔ بات کھا گئی جی، کھا گئی بات۔ آئے اپنی والدہ کے پاس، والدہ سے کہنے لگے، اماں جان یہ بتاؤ میرے ابا جی کی وراثت کدھر ہے، میرے ابا کی میراث کدھر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے والد کے خلفاء کہاں کہاں ہیں، آپ کے تربیت یافتہ لوگ کہاں کہاں ہیں؟ حضرت نے، والدہ نے فرمایا کہ ایک جلال الدین جلال آبادی کابل سے آیا کرتے تھے، ایک فلاں جگہ سے آیا کرتے تھے، ایک فلاں جگہ سے آیا کرتے تھے۔ دوستو بڑی عجیب بات ہے یہ۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید چلے گئے کابل، بلخ پہنچے، جلال الدین بلخی، جلال آبادی بلخی، بلخ کے تھے یہ۔ وہاں جب پہنچے نا، تو شیخ نے بہت اکرام کیا، کھانا کھلایا، خدمت، 3 دن مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ 3 دن کے بعد پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے؟
یہ قصہ کیا کہ حضرت ابا جی کی مسند پر علاقے کا حجام بیٹھا ہوا ہے اور میں بڑا مایوس ہو گیا ہوں کہ افسوس کہ میری بھی تربیت ہوتی تو میں بھی اللہ کے دین کا کام کرتا۔ آئے ہائے، تو میں اچھا تربیت کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے بیعت لی، بیعت کے بعد صاحبزادہ صاحب سے فرمایا آپ ایسا کریں نا، جہاں پہ ہم فقیروں کے لیے پانی گرم کرتے ہیں نا، وہاں جا کر آپ بیٹھ کر لکڑیاں جھونکیں پانی کے نیچے، پانی گرم کیا کریں اور مٹی کے ڈیلے پٹوانیاں بنا بنا کے وہاں رکھا کریں تاکہ مہمانوں کے کام آئیں۔ کہاں صاحبزادگی کا خمار اور کہاں یہ کام، خدمت میں لگ گئے، مجلس میں آتے ہیں، باقی یہی خدمت کرتے ہیں۔ ہفتے کے بعد ایک بھنگن آتی ہے، خادمہ آتی ہے جو وہاں سے گندگی اٹھا کے پھینکنے جاتی ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس خادمہ سے کہنے لگے جب یہ گندگی اٹھایا کرو نا 6 مہینے کے بعد، تو یہ شیخ ابو سعید کے پاس سے گزرا کرو اور اس کو ذرا گندگی بدبو آیا کرے، ذرا اس کو بدبو لگاؤ، ذرا بدبو لگانے کی غرض سے جب وہ پاس آئی نا، آپ کو بہت تعفن بدبو محسوس ہوئی، غصے سے کہنے لگے اگر یہ گنگا ہوتا نا تو میں تجھے دیکھتا تو ایسی حرکت کیسے کرتی ہے، یہ گنگا ہوتا تو پھر پتہ چلتا تجھے۔ حضرت نے کارگزاری پوچھی کیا ہوا؟ فرمایا حضرت آج اس نے ایسی بات کی ہے۔ فرمایا آئندہ ہفتے ذرا اس کے اور قریب سے گزرنا۔ آئندہ ہفتے جب اور قریب سے گزرے تو صرف غصے سے دیکھا، بولے نہیں۔ تیسرے ہفتے جب گزری تو اس پر گندگی گرا بھی دی اس نے اور خود گر گئی۔ جب آپ کے کپڑے گندے ہو گئے نا، کپڑے جب گندے ہو گئے تو شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری پوچھتے ہیں خاتمہ سے کیا ہوا؟ فرمایا حضرت آج شیخ ابو سعید نے جب میں گر گئی تو مجھے کہنے لگے آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ فرمایا ان کو واپس بلاؤ، آج سے ان کی خدمت تبدیل ہے۔ حضرت نے فرمایا ہمارے پاس ایک شکاری کتا بھی ہے، وہ شکاری کتا آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اور یہ بہت دبلے پتلے کمزور ہو گئے تھے، انہوں نے کتے کو اپنی پیٹھ کے ساتھ باندھا اور شیخ نے کتے کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ کتا بڑا زوراور تھا، بھاگا تو شیخ ابو سعید زخمی ہو گئے، روندے گئے زمین پر۔ حضرت نے کتے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پر پس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ پین جو ہے نا اس کو نیچے ڈال کے بھرتے ہیں، اوپر سے بھرا ہے کسی نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ شیخ عبدالقدوس گنگوئی نے جب اشارہ فرمایا کتے کو رکنے کا، رک گیا، صاحبزادہ زخمی ہو گئے۔ رات خواب میں شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، جلال الدین جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فرمایا میں نے تیری تربیت کی ہے تو یہ اتنا تنگ نہیں کیا جتنا تو نے میرے بیٹے کو تنگ کر دیا ہے، جتنا تو نے میرے بیٹے کو ستایا ہے، بس کر، میری نسبت خلافت اس کو دے اور اس کو اپنے علاقے میں روانہ کر دے، بس اب اس کا سلوک مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اس وقت چشتیہ سلسلے کے اور قادریہ سلسلے کے مشائخ کا 6 واسطے سے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ شیخ بنتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 6-7 واسطوں سے پیر بنتے ہیں،
شیخ ابو سعید. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیاروں کی صحیح محبت نصیب فرمائے، اللہ اتباع نصیب فرمائے. اور یہ جو 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں نا، ان 3 چیزوں کو تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا. اچھا 3 باتوں کو اللہ شریعت کو طبیعت کر دے، شریعت کو طبیعت کر دے، اور قرآن و سنت کے بارے میں جو اشکالات ذہن میں اٹھیں اللہ ان کو اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ فرما دے. 2، اور میری مدح کرنے والے اور مذمت کرنے والے میری نظروں میں برابر ہو جائیں. بس اپنے معاملات کو ہمیں اللہ اپنے سپرد کرنے کی توفیق دے. کوئی ہماری تعریف کرے گا تو پھر کیا ہوگا جی؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا قطب الاقطاب مجدد زمانہ فلاں فلاں. وہ جب میں بیان کے لیے آیا نا، فرمایا تمہارا باپ ہوگا میں نہیں ہوں. تمہارا باپ ہوگا میں نہیں ہوں. ہاں میں کوئی ہماری تعریف کرے تو پھر بھی. میں نے ایک دفعہ آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں. حضرت سے عرض کیا میں نے کہ حضرت کئی لوگ اشتہاروں میں نام لکھتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں، فلاں 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 فلاں، اس کے بعد کہیں جا کے نام لکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر کرے، اللہ پردہ پوشی کر رہے ہیں. اللہ لوگوں میں حسن ظن پیدا کر دیا. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے اخبار میں 5-6 کالم لکھے، ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی. انہوں نے مجھ پہ 8-10 کالم لکھے مسلسل قسطوار، اور بڑی گپ لگائی انہوں نے. وہ گپی لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں. تو میرا کوئی اشتہار میں ان کو گیا نا، تو اس میں کافی لمبے چوڑے نام لکھے ہوئے تھے، القاب لکھے ہوئے تھے. تو نام آخر ایک ہی ہوتا ہے. ہاں تو وہ کہنے لگے، یہاں وہاں میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ وہ ایک فرضی نام ہے ان کا جس سے وہ بات کرتے ہیں، عقل خان کہتے ہیں اس کو. کہتے ہیں عقل خان میرا مہمان ہوا تو میں نے عقل خان سے کہا پیر صاحب بھی آ رہے ہیں. ہاں انہوں نے کہا کون سے پیر صاحب آ رہے ہیں؟ تو نے میرا نام لیا. تو کافی سارے ناموں کے بعد انہوں نے کہتے وہ 10-12 سموسے لے کر آ گیا. کتنے آگے آئے تو پیر صاحب اور میں اور عقل خان 3 تھے. تو میں نے کہا جی وہ حضرت میں تو 12 سموسے لے کر آیا ہوں. آگے بندے 3 بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا پیر طریقت رہبر شریعت 4 جی، حضرت 5، علامہ 6، مولانا 7، خواجہ 8 اور 9 تو 10 تو 11، تو 11 نام لکھے ہوئے تھے اس میں. انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کی روایت یہی ہے، نام ایک ہوتا ہے لکھتے زیادہ ہیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ تو بات سمجھ گئے؟ کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، اس کا نفس پر اثر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائیں. کوئی عزت کرے نا اس کو نہ کہو میری عزت نہ کرو. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی، ایک آدمی نے ہاتھ کا بوسہ دیا نا، بوسہ، تو آپ ہاتھ آگے کرتے تھے تو بوسہ کوئی دے. صوفیاء کے یہاں یہ سنت ہے. ایسا صوفیاء کے یہاں یہ سنت ہے. بزرگ بعض اس کا نکیر بھی کرتے تھے، تو بعض حضرات ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں. اس پہ دوسرے آدمی کو بڑی حفت ہوتی ہے، جو مخاطب ہوتا ہے نا اس کو بڑی پریشانی، یار میں نے کیا غلطی کر لی ہے. تو ایک عالم دین کو میرے سامنے صاحب بوسہ دے رہے تھے، اسے سے ہاتھ پیچھے کھینچا نا، تو مجھے عزت فرمانے لگے انہیں جنے کی عزت راس نہیں تھی کہہ کرا اس کو عزت راس نہیں. شکر کر اللہ کی محبت میں کوئی تجھے محبت تجھ سے کر رہا ہے. ہاں اللہ کی محبت میں تجھ سے کوئی محبت کرتا ہے. تو اب کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور فرمایا کرتے تھے ہم نے ممبروں پر گرجتے ہوئے بڑے بڑے عاجز اور مسکین دیکھے، بے نفس دیکھے، حقیقتیں ان کی دودھ کی طرح پاک اور صاف، اور کسی کونے میں چادریں ڈالے ہوئے مسکین بنے ہوئے بڑے بڑے متکبر دیکھے. اس چیز کا تعلق نہیں ہے
اور مجھے فرمایا کرتے تھے جب کسی جلسے میں جاؤ نا بیان کے لیے پہلے اسٹیج پہ جایا کرو، اوپر بیٹھا کرو۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں نفس کی خواہش ہوتی ہے میرا نام لے کر بڑے القابات سے پکاریں پھر میں اوپر جاؤں۔ بھائی جو کچھ ہے ہم آ گئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، بات سمجھ گیا نا؟ ہاں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو نا، کہ مخلوق سے دنیا والوں سے نہیں گھبرانا چاہیے لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ خواتین بھی بیعت کی نیت سے آئی ہوئی ہیں، تو میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اور آپ حضرات میں سے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔